شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب، یہ شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، یہ شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، میرے بچے پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا، تازیانہ کسی ظالم کا نہ کھانے دینا، ہر قدم پر تمہیں کرنی ہے حفاظت زینب، میرے سجاد اٹھائے میری میت زینب، نوک نیزہ پہ نظر سر جو میرا آئے اسے، صبر سے کام لے ہر کوئی یہ سمجھائے اسے، غیظ میں آیا تو آئے گی قیامت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، یہ شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، خون میں ڈوبا ہوا ہائے نہ صحرا دیکھے، میرا سجاد نہ عباس کا لاشا دیکھے، ٹوٹ جائے نہ میرے لال کی ہمت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، یہ شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، سر کھلے شام کے دربار میں جانا ہے تمہیں، کون ہے ہم یہ زمانے کو بتانا ہے تمہیں، یوں تو نیزے سے کروں گا میں تلاوت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، یہ شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، مجھ کو معلوم ہے میری بہن میرے لیے، میری ماں لائے گی جنت سے کفن میرے لیے، مجھ سے بے حد ہے میری ماں کو محبت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، یوں تو ہر لاش کو خیمے میں میں لے آؤں گا، پر نہ عباس کے لاشے کو اٹھا پاؤں گا، ساتھ دے گی نہ میرے جسم کی قوت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، یہ شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب،
میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، بانی شر کے تماچوں سے بچائے رکھنا، اپنے سینے سے سکینہ کو لگائے رکھنا، سونپتا ہوں میں تمہیں اپنی امانت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، یہ شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، سن کے اس نوحے کو آصف بزبان تابش، کربلا جانے کی پیدا ہوئی دل میں خواہش، کاش دے دے مجھے آنے کی اجازت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، یہ شہیدی نے کری ہوگی وصیت زینب، میرا سجاد اٹھائے میری میت زینب، بابا کی مدد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد رو کر یہ پوچھتی ہے پیغمبر سے فاطمہ، جب ہوگی کربلا میں مصیبت کی انتہا، تم میں سے ہائے جب وہاں کوئی نہ ہوئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، دشتے بلا میں اجڑے گا جس دم میرا چمن، ہوں گے نہ آپ اور نہ ہوں گے ابوالحسن، سجدے میں جب شہید میرا لال ہوئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، تپتی ہوئی زمین پہ میرے نور عین کو، جب وقت عصر سوکھے گلے پر حسین کو، خنجر چلا کے شمر لہو میں ڈبوئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، ہوگا نہ کرنے والا کوئی ماتم و ملال، توڑے گا دم زمین پہ جس وقت میرا لال، تسبیح غم میں کوئی نہ آنسو بہائے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، حلمن کی دے کے جب وہ صدائیں بلائے گا، مقتل میں کون کرنے کوئی مداد آئے گا، لبیک کہنے والا نہ جب کوئی ہوئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا،
قاسم کو روئے گا، علی اکبر کو روئے گا، 32 سال والے برادر کو روئے گا، جب وہ خدا کے دی پہ جان اپنی کھوئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا، بابا میرے حسین پہ پھر کون روئے گا۔ نعرہ صلوات محمد دیکھیے گا مقدس گائیڈ مولانا کی شان میں کہ خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، تو جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، ارے کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا، کعبے میں بھی مرا تو جہنم میں جائے گا۔ بابا دے بلند سلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے یہ توفیق ہمیں اور آپ کو عطا کی کہ موسم کی خرابی کے باوجود بھی ہم نے حسین کی مجلس کو ترک نہیں کیا، اور یہی مرحلہ ہے کہ جو یقیناً شکر کا مرحلہ ہے، اور یہی تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، یہی ماضی کے واقعات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ عزاداری تو ہر صورت میں ہوئی ہے، مجلسیں ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں، ہر صورت میں برپا ہوئی ہیں۔ گرمی ہو، گرمیوں کے اثر سے لوگوں نے مجلس میں آنا کم نہیں کیا، ٹھنڈ ہو، سردی ہو، سردی کی وجہ سے لوگوں کا مجلسوں میں آنا کم نہیں ہوا، برسات ہو، بارش ہو، بارش کی وجہ سے لوگوں کا مجلس میں آنا کم نہیں ہوا۔ عزیزو، آپ ایران کے علاقے میں جا کے دیکھیں جہاں برف پڑتی ہے اور سارا شہر برف سے ڈھک جاتا ہے اور لوگ باہر نکلنا بند کر دیتے ہیں، لیکن اس سچویشن میں بھی اگر مجلس عزا کی بات ہو تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں۔ ہر کنڈیشن میں عزادار امام کی مجلس میں جاتا ہے، یہ کم ہے؟ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، اور ہمارے لیے تو یہ بڑے افتخار کی بات ہے۔ آپ نے چند سالہ تاریخ میں دیکھ لیا کہ وہ وقت جب دنیا کے سارے کام بند تھے، تب بھی ایک کام تھا جو دنیا میں بند نہیں ہوا تھا، وہ تھی عزاداری۔ جس سال کرونا کی وجہ سے دنیا میں سارے کام ٹھپ ہو گئے تھے، اسکول بند تھے، یونیورسٹیاں بند تھی، تمام دانشگاہیں بند تھی، مگر اس زمانے میں بھی ہم نے عزاداری کر کے بتایا کہ کل بھی عزاداری کسی وبا کی وجہ سے نہیں رکی تھی اور آج بھی نہیں رکے گی۔ عزاداری ہر سچویشن میں ہوتی رہی۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ کسی بھی چیز کا عزاداری پر اثر نہیں ہوا۔ عزاداری، اچھا ایک بات اور دیکھیں، اس سے پہلے جو عزاداری ہوتی تھی وہ ہمارے شہروں میں، ہماری بستیوں میں ہوا کرتی تھی، لیکن جو کرونا آیا، کرونا نے ایک اور فائدہ عزاداروں کو دیا۔ وہ کیا کہ کرونا کے بعد اب جہاں بھی عزاداری ہوتی ہے وہ ہماری بستیوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ اب ہر عزا خانے میں ایک موبائل، ایک کیمرہ لگا ہے جہاں لائیو مجلسیں نشر ہو رہی ہیں۔ یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ کرونا کے دور سے شروع ہوا، جب تھوڑے کم لوگ آتے تھے، مجلس میں زیادہ لوگ نہیں آ پاتے تھے، تو کہا کہ مجلس کو لائیو کر دیا جائے، جو نہیں آ پا رہے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے مجلس کو سن لیں گے۔ اسی سال عزیزان محترم یہ معجزہ دیکھنے کو ملا حسین کی عزاداری کا کہ جو پبلک مجلسوں میں نظر آتی تھی اس سے زیادہ پبلک ہر چینل پہ حسین کی عزاداری کو ساری دنیا میں دیکھ رہی تھی، اور یوٹیوب پہ جائیں، واٹس ایپ پہ جائیں، سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم پہ جائیں، وہاں حسین کی مجلس چل رہی ہوتی تھی، وہاں حسین کا ماتم چل رہا ہوتا تھا۔ ساری دنیا میں پیغام پہنچا۔ وبا کی وجہ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رک جاتا، اور لیکن اور زیادہ پہنچا دنیا میں پیغام۔ تو عزاداری تو معجزہ ہے، عزاداری رک نہیں سکتی، کیونکہ اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، اور یہی اہل بیت کا ذکر ہے
کہ جو ہماری زندگی میں ہمیں بقا پہنچاتا ہے، ہماری زندگی میں ہمیں حوصلہ دیتا ہے، آگے بڑھنے کی طاقت و قوت دیتا ہے، ہم کبھی بھی اہل بیت کے ذکر سے نہیں رک سکتے۔ قرآن مجید کی یہ چند آیتیں جو میں تلاوت کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایسا وقت بھی تھا کہ جب یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ ہر انسان کی حقیقت یہی ہے، دنیا میں آنے کے بعد انسان اگر کچھ اچھا کام کر لیتا ہے تو اس کی تعریف ہو جاتی ہے، وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قابل ذکر رہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہر انسان دنیا سے جانے کے بعد قابل ذکر نہیں ہوتا، مگر وہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قابل ذکر ہوتے ہیں کہ جو سچے علی کے غلام بن جاتے ہیں، جو علی کے غلام بن جاتے ہیں، جن کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے، جو اہل بیت کے سچے اور پکے خادم بن جاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کا ذکر باقی رہتا ہے۔ میثم دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، مگر آج بھی علی کے چاہنے والوں کی فہرست بنائی جائے تو جناب میثم کا نام سر فہرست آتا ہے۔ قمبر چلے گئے، مالک اشتر چلے گئے، مگر آج بھی ان کا ذکر لوگوں کے درمیان زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علی کی محبت کا حق ادا کیا۔ آج اگر ہم علی کی محبت کا اپنی زندگی میں حق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین رکھیے ہم دنیا سے چلے جائیں گے مگر ہمارے بعد ہزاروں سال تک ہمارا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ دنیا میں عزیزان محترم آج کل جو ماحول چل رہا ہے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ سب کے لیے، اور یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے، تمام عزاداروں کے لیے کہ جن کے پاس یہ مجلس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جا رہی ہے۔ آج دنیا اسلام پر حملہ آور ہے، طرح طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے۔ ابھی حالیہ جو نیوز چل رہی ہے سوشل میڈیا میں انٹرنیشنل لیول پہ، وہ کیا ہے کہ سویڈن جیسے ملک میں قرآن مجید کو جلایا گیا، مسجد کے سامنے جلایا گیا۔ یہ بہت بڑی توہین ہے قرآن مجید کی، اور ایسے ہی نہیں جلایا گیا، باقاعدہ وہاں کی عدالت نے اس جلانے والے کو پرمیشن دی کہ جائیں آپ اس قرآن مجید کو جلا سکتے ہیں۔ عدالت کی پرمیشن کے ساتھ جلایا گیا۔ پوری دنیا میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنا احتجاج درج کرائیں، قرآن مجید سے محبت کا اظہار کریں۔ جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے ہمیں قرآن مجید سے محبت کا اظہار کرنا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ قرآن مجید کی محبت سے اظہار کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید کو شامل کر لیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ضرور ایک پوسٹ کے ذریعے سے اظہار کریں کہ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور تاریخ کو بھی اپنے سامنے رکھے۔ قرآن مجید پروردگار عالم کی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن مجید نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن مجید کے ساتھ میں وفا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا قرآن مجید کی توہین کر رہی ہے۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے تو ڈاکٹری کی کتابیں پڑھاتے ہیں، وکیل بنانا ہوتا ہے تو وکالت کی کتابیں پڑھاتے ہیں، سائنٹسٹ بنانا ہوتا ہے تو سائنس کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ یہی ہے نا کہ اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹری کی کتابیں پڑھائیے، وکیل بنانا چاہتے ہیں تو وکالت کی کتابیں پڑھائیے، لیکن اگر آپ اپنے بچے کو سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ اگر قرآن کی تعلیم نہیں دی تو سچا مسلمان بننا ممکن نہیں ہے۔
اگر ہم اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیم دیں، اور اگر اپنے بچوں کو سچا علی والا بنانا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کی تعلیم دیں۔ اور یقیناً اگر قرآن کی تعلیم اور نہج البلاغہ کی تعلیم ہمارے بچوں میں پہنچ گئی تو پھر یہ ہمارے بچے ہوں گے اور ان کی زندگی قرآنی زندگی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور ایک اور کام جو ہمیں قرآن کے لیے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج ایران اور عراق میں، کہ جہاں کی عزاداری پوری دنیا میں مشہور ہے، ایران اور عراق میں جب بھی وہاں مجلس شروع ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کس چیز سے شروع ہوتی ہے؟ جب بھی وہاں مجلس شروع ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتی ہے۔ چاہے ایران میں آپ جائیں، آپ کو پروردگار زیارت نصیب فرمائے ایران کی، عراق کی تمام روضہ مقدسات کی۔ کربلا میں آپ مجلس کریں گے، سب سے پہلے ایک قاری بیٹھے گا، ایک انسان بیٹھے گا، کچھ آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ نجف میں آپ مجلس کریں گے، نجف میں بھی کچھ آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، پھر مجلس شروع ہوگی۔ ایران میں آئے، مشہد میں جائیں، قم جائیں، ہر جگہ پہلے قرآن کی تلاوت، اس کے بعد مرثیہ خوان اور پھر خطیب منبر اور مجلس اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے مجلس کی ہر جگہ ابتدا ہوتی ہے، تو ہمارے درمیان بھی یہ رسم آنی چاہیے کہ ہمارے درمیان جب یہاں مجلس شروع ہو تو مجلس سے پہلے چاہے مکمل چھوٹا سا سورہ پڑھا جائے، مختصر سا سورہ پڑھا جائے، لیکن چھوٹے سے سورے سے مختصر سے وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مجلس کے ذریعے سے، مجلس قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے شروع ہو، تاکہ یہ پیغام جائے کہ حسین کل بھی قرآن سے جدا نہیں تھا، آج بھی حسین قرآن سے جدا نہیں ہے۔ عزیزو، یزید نے یہی تو چاہا تھا۔ یزید چاہتا تھا، قرآن کو مٹانا چاہتا تھا، اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ تین چیزوں کو یزید مٹانا چاہتا تھا اور اپنی ساری طاقتیں لگا دی کہ ان تین چیزوں کو مٹا سکے یزید۔ مگر جب امام حسین کا سر کٹا اور نو کے نیزہ پہ سر آیا ہے تو کیا کیا امام حسین نے؟ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اور یہ ایک ایسا واحد معجزہ ہے کہ جو امام حسین کے علاوہ کسی معصوم کی زندگی میں نہیں ملتا۔ کوئی معصوم شہید ہونے کے بعد میں نہیں بولا، کسی نے شہادت کے بعد کلام نہیں کیا حسین علیہ السلام کے علاوہ، مگر حسین ہے کہ سر کٹ کے نو کے نیزہ پر آ چکا ہے اور اب کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ میں پوچھوں گا آقا آخر کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں پیغام دینا چاہتا ہوں اے یزید تو سن لے، اور یزیدیت بھی سن لے کہ جس کے لیے تو نے میرا قتل کیا تھا آج تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ دیکھ میں قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں حسین بھی زندہ ہے، قرآن بھی باقی ہے، اسلام بھی باقی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، قرآن کی توہین کرنا یقیناً دنیا کے تمام ملکوں کی عدالتوں میں جرم ہونا چاہیے اور سخت جرم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مقدس کتاب ہے اور کیونکہ یہ انسان کے جذبات، مسلمانوں کے جذبات قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ عزیزان محترم ہم کچھ نہیں بولیں گے، ہم تو خاموش ہیں۔ 1400 سال سے ستم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں، لیکن جب خدا جواب دیتا ہے نا تو وہ ایسا جواب دیتا ہے کہ انسان نہ اس کی دنیا باقی رہتی ہے اور نہ آخرت باقی رہتی ہے۔ آیا تھا قرآن مجید کے خلاف ہندوستان سے آواز اٹھانے کے لیے، ٹی وی چینل پر بیٹھ کے ڈیبیٹ کی، قرآن مجید کے خلاف فضا بنائی، 26 آیتیں قرآن مجید میں غلط ہے، انہیں نکالا جانا چاہیے، قرآن کے خلاف زبان کھلی۔ لوگ کہہ رہے تھے مولانا آپ جواب دیں، احتجاج کریں،
یہ کیا کہہ رہا ہے وسیم رضوی؟ قرآن کے خلاف بیان دے رہا ہے، شیعہ ہو کر قرآن کے خلاف بیان دے رہا ہے۔ ہم نے کہا ہمیں جو اپنا فرض ادا کرنا ہے وہ فرض ادا کریں گے، لیکن یقین رکھیے کہ خدا بھی اس کا جواب دے گا۔ اور پروردگار عالم نے کیسا جواب دیا کہ آج دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا دنیا میں، دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف دنیا میں کسی بھی زمانے میں اگر کوئی آیا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہوئی ہے اور آخرت بھی برباد ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ہمارا موضوع تھا اہل بیت۔ اہل بیت چادر کے نیچے ہے، 5 افراد ہیں، اور پروردگار عالم نے اہتمام یہ کیا ہے کہ رسول خدا ہر فرد کی فضیلت کو بتا رہے ہیں۔ اور کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ہر فرد کی 2 فضیلتیں بتائی گئی اور علی کی 4 فضیلتیں بتائی گئی۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے، حدیث قصہ، کہ جس میں یہاں تک تو بی بی کا بیان ہے، لیکن اس کے بعد یہاں سے آگے اب رسول خدا کی دعا ہے۔ اور رسول خدا کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قصہ یہاں سے آگے بڑھتی ہے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم ومحب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم۔ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اب دعا، فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہ، پروردگار ان اہل بیت پر تیری برکتیں بھی ہوں، تیری صلوات بھی ہو، تیری رحمتیں بھی ہو، تیری غفران بھی ہو، تیری برکتیں بھی ہوں، اور پھر اذہب عنہم الرجس، اہل بیت سے رجس کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور ایسا پاک کر دے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ادھر رسول خدا نے دعا فرمائی، اور یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ رسول خدا کی دعا پروردگار عالم کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ ادھر رسول خدا کی دعا تمام ہوئی تھی، فقال اللہ عز وجل، بی بی فاطمہ زہرا فرما رہی ہے نا، حدیث قصہ کون فرما رہا ہے؟ بی بی فاطمہ فرما رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے ادھر میرے بابا نے دعا کی، فقال اللہ عز وجل، اور آسمان پر پروردگار عالم نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ یا ملائکتی ویا سکان السماواتی۔ پہلی بات تو میں یہ پوچھوں گا، یہ بتائیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زمین پر بیٹھی ہیں یا آسمان میں ہے؟ کہاں ہے بی بی فاطمہ زہرا؟ کہاں؟ زمین میں ہے۔ باتیں کہاں کی بتا رہی ہیں؟ آسمان کی بتا رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ جیسے ہی دعا ہوئی پروردگار عالم نے فرمایا، میں کہوں گا بی بی آپ تو زمین پر موجود ہیں، آپ تو فرش پہ موجود ہیں، مگر یہ فرش پہ موجود ہونے کے باوجود عرش کی باتیں فاطمہ کیسے بتا رہی ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ تمہیں نہیں پتا، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ہوتی زمین پر ہے مگر انہیں آسمانوں کی بھی خبر ہوا کرتی ہے۔ یہ فاطمہ ظاہراً زمین پہ ہے مگر یہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ پروردگار آسمان پر کیا فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے، دیکھ بھی رہی ہے اور سن بھی رہی ہے اور پھر بتا بھی رہی ہے۔ کیا کہا؟ کہا پروردگار عالم نے، کر سنو، فاطمہ بتا رہی ہے کہ آسمان پر کیا ہو رہا۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ مولا علی نے کیا فرمایا؟ سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ علی نے تو منبر سے کہہ دیا، مگر فاطمہ نے کبھی کہا نہیں
अपने अमल से साबित कर दिया कि अगर अली आसमानों के रास्ते जानते हैं तो अली की तरह मैं भी आसमान पर होने वाले सारे काम को देख भी रही हूं, दुनिया तक पहुंचा भी रही हूं। जैसे अली आसमानों के रास्ते से वाकिफ है, वैसे ही फातिमा आसमान से वाकिफ है कि आसमान पर इस वक्त क्या हो रहा है। जैसे ही बीबी फातिमा ने कहा फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल, परवरदिगार आलम ने आवाज दी, बुलाया, या मलाइकती, ऐ मेरे मलाइका, वया सुक्कान अस्समावाती, और आसमानों पर बसने वालों। बुला रहा है परवरदिगार, एक तो मलाइका को बुला रहा है, एक आसमानों पर बसने वालों को बुला रहा है। मैं पूछूंगा क्यों बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? तो इसके बाद क्या कहा, इन्नी मा खलक़्तु समाम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी। मैंने आसमान बनाया इनकी मोहब्बत में, जमीन बनाई इनकी मोहब्बत में, सूरज को चमकाया इनकी मोहब्बत में, चांद को चमकाया इनकी मोहब्बत में, समुद्रों को जारी किया इनकी मोहब्बत में, कश्तियां चलाई इनकी मोहब्बत में। ये है क्या? ये अहले बैत के फजाइल बयान हो रहे हैं, और कुछ हो रहा है? ये अहले बैत के फजाइल बयान हो रहे हैं। कौन बयान कर रहा है? खुदा बयान कर रहा है। किससे बयान कर रहा है? मलाइका से, मलाइका को बुला कर बयान कर रहा है। तो अजीज़ान मोहतरम, आज अगर कोई ये कहे कि मजलिसों में अहले बैत के फजाइल बयान करना, ये किसने कहा है, क्यों बयान करते हो, तो जवाब दे सकते हैं कि जिसने सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करके, अपनी मखलूक को इकट्ठा करके अहले बैत के फजाइल बयान किए, वो कोई और नहीं था, हमारा और आपका परवरदिगार था। क्या कहा? आ जाओ मलाइका, सुक्काना समावात, तुम भी आ जाओ। क्या करना है खुदा को? अहले बैत के फजाइल बयान करने हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ सुनते चले, मलाइका को तो बुला लिया, मलाइका में जिब्रील भी आ गए, मीकाईल भी आ गए, इसराफील भी आ गए, जितने भी मलाइका आसमान पे थे सब आ गए। और मलाइका हमारी और आपकी तरह कभी कभी खाली भी नहीं बैठते, हमेशा मलाइका क्या करते हैं? अल्लाह की इबादत करते हैं। जो सजदा करता है वो कई सालों तक सजदे में रहता है, जो रुकू करता है वो कई सालों तक रुकू में रहता है, जो कयाम में होता है कई सालों तक कयाम में रहता है। तो जब परवरदिगार ने कहा होगा मलाइका आ जाओ, तो क्या हुआ होगा? अल्लाह की इताअत में सजदा करने वाले ने सजदा छोड़ा होगा, रुकू करने वाले ने रुकू छोड़ा होगा, नमाज पढ़ने वाले ने नमाज छोड़ी होगी। क्यों छोड़ रहे हो? क्या जिसकी इताअत में नमाज पढ़ रहे थे उसी की इताअत में छोड़ रहे हैं? क्योंकि उसने पुकारा है। अब मैं कहूँगा परवरदिगार अपनी इबादतें क्यों छुड़वा रहा है? ये तो मासूम मलाइका तेरी इबादत किया करते थे। क्या मैं यही बताना चाहता हूँ, नमाजें भी मेरी इबादत है, अहले बैत का जिक्र करना भी मेरी इबादत है। कल ये ना कहना फकत नमाज़ें पढ़ना इबादत है, फकत नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, जिक्र अहले बैत भी इबादत है। और फकत इंसानों के लिए नहीं, मलाइका के लिए भी इबादत है। वहां तो रसूल ने जमीन पर बाद में फरमाया ना, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है। तो अहले बैत में तो अली भी हैं, अली की ज़ौजा बतूल भी हैं, अली के बेटे हसनैन भी हैं, और अली के भाई रसूल भी हैं। जब एक अली का जिक्र भी इबादत है तो तमाम पंजितन का जिक्र कितनी बड़ी इबादत होगा। मलाइका, ऐ मेरे आसमान पे बसने वालों, आज तक तुमने मेरी इबादत सजदो, रुकू और नमाज की शक्ल में की, आज आओ अहले बैत के जिक्र की इबादत करते हैं। पहला जुमला मलाइका को कहा। फिर सुक्कान समावात, ये मलाइका अलग है और सुक्कान समावात अलग है। क्यों? मलाइका का मतलब है अल्लाह के फरिश्ते, और सुक्कान समावात का मतलब है आसमानों पर रहने वाले। तो अगर सुक्कान समावात भी फरिश्ते होते तो दोबारा क्यों बुला रहा है? फरिश्तों को तो मलाइका कहकर बुला लिया। पता चला मलाइका के अलावा भी आसमान पर कुछ लोग हैं। कहा कि कौन कौन है?
کہا کہ جناب عیسیٰ بھی آسمان پر ہیں، جناب خضر بھی زندہ ہیں، جناب ادریس بھی آسمان پر ہیں، اور جتنے انبیاء پہلے اس دنیا سے چلے گئے سب آسمانوں پر ہیں، سب آسمان پر معراج پر گئے تھے جب رسول خدا، تو معراج پر کیا ہوا تھا؟ سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی رسول کی، جناب موسیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، روایت میں کہ جناب موسیٰ سے تو کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، تو پتہ یہ چلا کہ فقط ملائکہ کو نہیں بلایا گیا بلکہ سکان السماوات کہہ کر پروردگار عالم نے ملائکہ کے علاوہ جتنے پیغمبران ثابت تھے سب کو جمع کر لیا۔ اے آدم تم بھی آ جاؤ، اے نوح تم بھی آ جاؤ، ابراہیم تم بھی آ جاؤ، سارے ملائکہ اکٹھے ہو گئے، سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے، اور سارے ملائکہ اور انبیاء نے اکٹھے ہو کر اہل بیت کا ذکر کیا، سارے سکان السماوات، اور پھر اہل بیت کا ذکر ہوا۔ اور کون ذکر کر رہا ہے؟ پروردگار، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری۔ یہ چیزیں بتائیں کہ زمین ان کی محبت میں، آسمان ان کی محبت میں، چاند و سورج ان کی محبت میں، ستارے ان کی محبت میں، دریا ان کی محبت میں، تمام چیزیں پیدا ہوئی ان کی محبت میں۔ اب سوال کیا جبریل نے، فقال الامین جبرائیل، اور جبریل نے سوال کر دیا، یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار اب اتنا بھی بتا دے کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ قسم خدا کی پوری حدیث قصہ سمجھ میں آ جاتی ہے مگر جبریل کا سوال سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کہا جبریل تو وہ فرشتہ ہے کہ جو سب کو پہچانتا ہے، علی کے پاس جاتا ہے کیونکہ علی استاد جبریل ہے، فاطمہ کے پاس جاتا ہے کیوں؟ فاطمہ کی چکی چلانی ہے، حسنین کے پاس جاتا ہے کیوں؟ جھولا جھلاتا ہے، رسول کے پاس جاتا ہے کیوں؟ خدا کی وحی پہنچانی ہوتی ہے، سب کے پاس جاتا ہے۔ مگر پھر بھی آج کیا کہہ رہے ہیں پروردگار سے؟ پروردگار ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہو جبریل؟ کئی جواب ہو سکتے ہیں اس کے، علماء نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا گیا، شاید جبریل یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے تو پتا ہے چادر کے نیچے کون ہے، میں سوال کروں گا پروردگار بتائے گا تو سارے انبیاء کو بھی پتا لگ جائے گا، سارے ملائکہ کو بھی پتا لگ جائے گا۔ مجھے پتا ہے مگر ان کو بھی پتا لگ جائے کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ کا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے پوچھنے کی؟ کا ایک اور وجہ ہو سکتی ہے پوچھنے کی، وہ کیا کہ جب بھی جبریل زمین پر جاتے تھے تو کسی ایک سے روبرو ہوتے تھے، ایک سے ملاقات کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے، مگر آج یہ 5 نور اکٹھے ہوئے، اور جب یہ 5 نور اکٹھے ہوئے تو جب کہیں نور زیادہ ہو جاتا ہے نا تو آنکھوں سے صحیح سے نظر نہیں آتا کہ نور کے اس طرف کیا ہے۔ تو جبریل بتانا چاہتے ہو کہ جب ایک نور کے سامنے جاتا تھا تو پہچان لیتا تھا، آج 5 نور جمع ہو گئے، جبریل کو بھی نظر نہیں آ رہا چادر کے نیچے کون ہے۔ یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے میرے پروردگار؟ اور اب پروردگار عالم نے فرمایا، ہم اہل بیت النبوہ ومعادن الرسالہ، یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ رسالت کی کان ہے۔ اور آخری جو جملہ فرمایا پروردگار عالم نے، یہ خدا کا آخری جملہ، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعدہا و بنوہا، کون ہے؟ صلی اللہ یہ بی بی فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ ایسے خدا نے پہچان کرائی ہے اہل بیت اطہار کی، چادر کے نیچے یہ ہے۔ بہت جلدی بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے، کیونکہ آج مجھے اس حدیث قصہ کو اختتام پر پہنچانا ہے۔ بی بی کے نام کے ذریعے سے معرفی کرائی گئی۔ اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ پروردگار کہہ دیتا یہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نوازے ہیں، یا پھر کہہ دیتا یہ علی ہیں، علی کے بھائی رسول ہیں، علی کی زوجہ بطول ہے، اور علی کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ مگر ابتدا کس سے ہوئی؟ فاطمہ سے ہوئی۔ فاطمہ کا نام لیا گیا،
باقی سب سے رشتہ داریاں بتائی گئی، باقی کسی کا نام نہیں لیا گیا، نام فقط فاطمہ کا لیا گیا۔ میں کہوں گا پروردگار عالم اس بزم میں رسول خدا بھی موجود ہیں، اس بزم میں علی بھی موجود ہیں، رسول کے ذریعے سے پہچان کرا دے، علی کے ذریعے سے پہچان کرا دے، مگر نہ رسول کے ذریعے سے پہچان کراتا ہے، نہ علی کے ذریعے سے پہچان کراتا ہے، فاطمہ کے ذریعے سے پہچان کرانے کی کیا وجہ ہے؟ شاید پروردگار جواب دے کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ فاطمہ چادر کے نیچے مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور علماء جواب دیتے ہیں کہ شاید فاطمہ سے پہچان کرانے کی ایک وجہ یہ رہی ہو کہ زمین پر اہل بیت کو رسول کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، آسمان پر بطول کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، اور سلسلہ دیکھیے، سلسلہ پہلے فاطمہ، پھر فاطمہ کے بابا، پھر فاطمہ کے شوہر، پھر فاطمہ کے بیٹے۔ کیوں آخر پہلے رسول کو رکھ دیتا پروردگار؟ کیونکہ رسول سب سے افضل ہے، پھر علی کو رکھنا چاہیے تھا، پھر فاطمہ، پھر بچے، مگر سب سے پہلے فاطمہ، پھر رسول، پھر علی، پھر حسن و حسین۔ آخر یہ ترتیب کیوں ہے؟ کہ دیکھو جہاں بھی قرآن مجید میں بھی جو لفظ خدا نے جہاں رکھا ہے وہ وہیں ہونا چاہیے، آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اسی آیت کی مثال دیتا ہوں جو میں نے پڑھی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد میں اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، اور بصیرہ کہتے ہیں دیکھنے والے کو۔ بہت غور سے سنیے گا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں، بصیر کو پہلے لے آتا ہوں اور سمیع کو بعد میں۔ قرآن کی آیت ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور میں پڑھتا ہوں فجعلناہ بصیرا سمیعا، کہ ہمیں کیا دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ تو کیا صحیح ہے ایسا کرنا؟ بصیر بعد میں آیا، میں پہلے پڑھتا ہوں کہ پہلے دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا۔ تو کیا ایسا کر سکتا ہوں قرآن کا ایک لفظ پیچھے سے آگے لے آؤں، پہلے بصیر پڑھ دوں پھر سمیع پڑھ دوں؟ دونوں پڑھ تو رہا ہوں، بصیر بھی پڑھ رہا ہوں سمیع بھی پڑھ رہا ہوں، مگر بصیر کو پہلے لے آیا۔ تو کیا صحیح ہے؟ آپ کہیں گے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ مولانا قرآن کا جو لفظ جہاں ہے وہیں پڑھنا پڑے گا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم بھی ہے، تو رحمان پہلے پڑھنا پڑے گا، رحیم بعد میں۔ آپ رحیم کو پہلے نہیں لا سکتے جبکہ دونوں خدا کے نام ہیں۔ کیوں؟ خدا نے جو لفظ جہاں رکھ دیا وہ وہی معجزہ ہے۔ کل کے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، آج کے لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ تو ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ جب یہ انسان شکم مادر میں ہوتا ہے تو پہلے کان کھل جاتے ہیں، سننا شروع کر دیتا ہے، دیکھنا بعد میں شروع کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ پہلے سننے کا لفظ کیوں استعمال کیا، بعد میں دیکھنے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹروں نے جواب دیا شکم مادر میں پہلے سننا شروع کرتا ہے، دنیا کو بعد میں دیکھتا ہے۔ تو اب اگر قرآن کے ایک لفظ کو بھی ہٹا کے ادھر سے ادھر کرو گے تو معنی بدل جائے گا، فلسفہ بدل جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ سمیع پہلے بنا انسان، سننے کی شکتی، سننے کی طاقت پہلے ملی، دیکھنے کی قوت بعد میں ملی۔ اب یہاں سمجھ میں آیا کہ سمیع پہلے کیوں ہے، بصیر بعد میں کیوں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ پہلے کیوں ہے۔ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا۔ اے مومنو، یہی خدا بتانا چاہتا ہے، پہلے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لو۔ اگر فاطمہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو رسول کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی فاطمہ کو نہ پہچان سکا وہ رسول کو بھی نہیں پہچان پائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پہلے فاطمہ کی معرفت حاصل کرو، پھر رسول کی معرفت حاصل کرو، اور جب فاطمہ اور رسول دونوں کی معرفت حاصل ہو جائے پھر وبعدها، پھر علی کی معرفت حاصل کرو۔ یعنی علی تک پہنچنا ہے فاطمہ اور رسول کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔
وبنوہا، اور پھر ان کے بچوں کی معرفت۔ یہاں تک بات آ گئی۔ اب اس سے آگے خدا نے اپنی بات کو روک دیا اور جبریل نے اپنی بات کو شروع کیا۔ اب جبریل کو موقع مل گیا بولنے کا۔ کیوں؟ عزیزو، ایک اور نقطہ ہے، اگر سوال نہ کرتا جبریل تو جبریل کو بولنے کا بھی موقع نہ ملتا۔ جبریل شاید سوال اسی لیے کر رہا ہے کہ کم سے کم سوال کے ذریعے سے حدیث قصہ میں مجھے بولنے کا موقع مل جائے، اور جب سوال کر لیا تو اب بولنے کا بھی موقع مل گیا۔ اتاذنوا لی ان اہبط الی الارض لأکون معہم سادسا، اجازت ہے تیری میرے خدا کہ زمین پر جاؤں اور کیا کہوں؟ زمین پر جانے کے بعد میں ان 5 لوگوں میں چھٹا میں بن جاؤں، زمین پر جا کے چھٹا میں بن جاؤں۔ خدا نے بھی اجازت دے دی، جبریل چلا تھا۔ اب بولنے کا جو موقع مل گیا تھا، جسے خدا سے بولنے کی اجازت مل جائے، وہ جب بولتا ہے تو بس بولتا جاتا ہے۔ کیوں بول رہے ہو جبریل؟ کم سے کم میں بول کے اپنے الفاظ کو حدیث قصہ میں قیامت تک کے لیے چھوڑ دوں گا، کہ وہ حدیث قصہ جہاں کبھی بطول بول رہی ہے، کبھی رسول بول رہے ہیں، کبھی خدا بول رہا ہے، وہاں لکھا جائے کہ جبریل نے بھی باتیں کی۔ جبریل آئے ہیں رسول کے پاس میں اب، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، ان اللہ یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ آپ کو سلام بھجواتا ہے اور بہت ادب و احترام کے ساتھ میں یہ فرماتا ہے۔ اب دیکھیے معرفت جبریل، قسم خدا کی محظوظ ہوں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جب دل خوش ہو جاتا ہے۔ جبریل علی کا چاہنے والا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، مگر بہت ہی، اب دیکھیں جبریل نے کام بہت اچھا کیا اپنے لیے۔ کیا کام کیا؟ ایک تو بول کر سوال کر کے اپنے آپ کو اہل بیت کے پاس لے آیا۔ دوسرا کیا کام کیا؟ کہ جو بھی اللہ سے سنا تھا وہ سب بیان کر دیا۔ جتنی فضیلتیں اللہ نے بیان کی تھی وہ ساری فضیلتیں آ کے رسول کے سامنے بیان کر دی۔ آپ دیکھیں گے جبریل کے جملے اور خدا کی وہ فضیلت کے جملے دونوں سیم۔ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدھیہ، ایک بار اللہ نے کہا جبریل سے، فرشتوں سے، اور یہ جبریل نے سنی ساری فضیلتیں، اور جب ساری فضیلتوں کو سن لیا ہے تو اب چادر کے پاس آ کے اجازت نہیں مانگ رہے ہیں پہلے، بلکہ پہلے یہ ساری فضیلتوں کو سنا رہے ہیں۔ میں کہوں گا کیوں سنا رہے ہو؟ تم تو اجازت لے کے چادر میں داخل ہونے کے لیے آئے ہو۔ کہا آسمان پر پروردگار اہل بیت کا ذکر کر چکا، میں بھی چاہتا ہوں زمین پر اہل بیت کا ذاکر بن جاؤں، پہلے اہل بیت کا ذاکر بن جاؤں، اہل بیت کا ذکر کروں، اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے چادر میں جانا چاہتا ہوں۔ اور عزیزان محترم، جبریل امین ہے نا، دیکھیں جتنا ذکر خدا نے اہل بیت کا کیا تھا اتنا ہی جبریل نے کیا، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ۔ جو خداوند عالم سے سیکھا تھا وہ جبریل نے اہل بیت کے سامنے جا کے بیان کیا۔ میں کہوں گا جبریل کچھ کم ہو جاتا، کچھ اپنی طرف سے بیان کر دیتے۔ کہا کم میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ امانت دار ہوں پروردگار کا، اور زیادہ اس لیے نہیں بتا سکتا کہ جتنا سکھا دیا ہے اتنا ہی جانتا ہوں۔ اور اب اہل بیت کے فضائل پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بھی آ جاؤں؟ اب اللہ کے رسول نے اجازت دی اور جناب جبریل چادر میں آئے۔ ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی اصل میں مقصد حدیث قصہ کا یہی آیت تھی کہ جو خدا کو نازل کر دی، اور اسی مقصد کے تحت پہلے اہل بیت کو جمع کیا گیا چادر کے اندر، ان کی فضیلتوں کو بتایا گیا، پھر یہ آیت نازل کی گئی تاکہ پتہ لگے کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے۔
اب یہ آیت نازل ہو گئی, یہ آیت جبریل نے رسول خدا کو سنا دی. اب کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اس آیت میں اہل بیت کی فضیلتیں ڈھونڈتے ہیں. میں نے کہا اس سے بڑی اہل بیت کی فضیلتوں کے لیے آیت نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگے, اعتراض کرنے لگے, تو آپ کی نظر میں یہ آیت اہل بیت کی فضیلت میں ہے. میں نے کہا, کہتے ہماری نظر میں نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا اس میں کہا جا رہا ہے کہ خدا نے آپ کو پاک کر دیا. اور پاک کس کو کیا جاتا ہے؟ ہم اور آپ دنیا میں پاک کس چیز کو کرتے ہیں؟ اب یہ برتن پہلے سے پاک ہے تو میں کہوں گا کہ اس کو پاک کر دو؟ نہیں کہوں گا. لیکن یہی برتن اگر نجس ہو جائے تو میں کہوں گا اسے پاک کر دو, تو آپ پاک کریں گے. تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ خدا کہہ رہا ہے میں نے پاک کیا, اس کا مطلب اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے, بعد میں اللہ نے پاک کر دیا. ہم نے کہا آپ نے اعتراض کر لیا, اب ہم سے جواب سنیے. کا کیا جواب ہے اس کا؟ آیت تطہیر سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا, پہلے پاک نہیں تھے, مگر اہل بیت کو پھر اللہ نے پاکیزگی عطا کر دی. میں نے کہا کسی آیت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے وہ فضیلت اس سے پہلے موجود نہیں تھی. کہا کیسے؟ کہا پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, کیا پیغام تھا؟ کہا غدیر میں علی کو مولا بنا دو. عزیزو, غدیر میں علی کو مولا بنایا نہیں گیا ہے, غدیر میں علی کے مولا ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. اعلان کیوں کیا گیا؟ کہا غدیر سے پہلے بھی علی مولا تھے, غدیر کے بعد بھی مولا تھے, مگر اعلان غدیر میں ہوا ہے. تو اور بارش مثال دوں, اور خوبصورت مثال دوں تو آپ بھی سمجھ جائیں گے. کیا قرآن مجید میں اللہ نے ایک سورہ نازل کیا اپنی توحید کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد. اے رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اب میں نے ان مولانا سے پوچھا, میں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت پہلے پاک نہیں تھے, بعد میں پاک کیا. کہا ہاں, قرآن کی آیت سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے اس سورے سے کہ اے رسول کہہ دو اللہ ایک ہے, یہ سمجھیں گے کہ جب تک یہ سورہ توحید نازل نہیں ہوا تھا تب تک اللہ دو تھے, مگر جب یہ سورہ نازل ہو گیا پھر اللہ ایک ہو گیا. کہا استغفر اللہ, اللہ کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے, سورہ بعد میں نازل ہوا. میں نے کہا بس یہی بات ہے, اہل بیت کل بھی پاک تھے, آج بھی پاک ہے, آیت بعد میں آئی ہے. آیت بعد میں نازل ہے. محمد کا نور علی, حسن حسین کا پھول اور فاطمہ علی, ایک پانچ نعرہ بندے کا ایک نعرہ حیدری. کل بھی پاک تھے, آج بھی پاک ہیں, قیامت تک پاک رہیں گے. کسی آیت کا آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آیت آنے سے پہلے فضیلت ان میں موجود نہیں ہے, وہ فضیلتوں کے مالک ہیں. اعلان تب کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ شعور آ چکا ہے کہ اب لوگ اس فضیلت کو قبول کر لیں. اب یہاں تک عزیزو آ گئے ہیں بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے, کیونکہ دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے. آخر میں اس حدیث کے ساتھ ہیں, آخر میں مولائے کائنات کے سوال کو نقل کیا ہے. آخر میں بالکل آخری بات کہ آخر میں جب سب جمع ہو گئے ہیں, 5 اکٹھے ہو گئے, چھٹا جبریل بھی آ گیا, خدا کا پیغام بھی پہنچ گیا. اب علی علیہ السلام, یہاں حدیث قصہ ختم ہو جانی چاہیے تھی مگر نہیں. اب علی نے ایک سوال کر دیا. اس سے پہلے جبریل نے سوال کیا تھا, اور جب جبریل نے سوال کیا تھا تو پھر اور حدیث قصہ آگے بڑھی. یہاں آیت نازل ہو گئی تھی تو بات ختم ہو گئی تھی, مگر پھر علی نے سوال کیا, اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء. یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے ہم جو چادر کے نیچے جمع ہے اس جمع ہونے کی فضیلت کیا ہے, اس جمع ہونے کی فضیلت کیا ہے یہ مجھے بتا دیجئے. مولا علی پوچھ رہے ہیں رسول سے. اب رسول خدا فرما رہے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا,
वस्तफानी बिर्रिसालत नजिया मा ज़ुकिरा ख़बरना हाज़ा मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीह जम्उन मिन शियतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़रत अलैहिमुर रहमा व ख़फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। क्या बयान किया? क्या ए अली तुमने क्या सवाल किया कि हमारे यहाँ इकट्ठा होने की फजीलत क्या है? कहा ए अली सुनो, हमारे यहाँ इकट्ठा होने की फजीलत ये है कि हमारी इस कहानी को, हमारी इस दास्तान को क़यामत तक जो जहां भी पढ़ता रहेगा परवरदिगार उसको रहमतों के साए में लेता रहेगा। एक बात, एक वाकया 1400 साल पहले पेश आया। आप किसी भी वाक़े को पढ़ते रहे सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाक़े को पढ़े अहले बैत के। दुनिया का और कोई भी वाक़या पेश आया हो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन अहले बैत के इस वाक़े को पढ़े, हदीसे किस्सा को। वफ़ी है जमअन मिन शियातिना व मुहिब्बीना, और वहाँ जमा हो बैठे हो हमारे शिया और हमारे मोहब्बत करने वाले, दोनों को कहा है। का शिया भी हो तब भी ये सवाब मिलेगा, लेकिन शिया ना हो फकत मोहब्बत करने वाले हो तब भी ये सवाब मिलेगा। बताया है कि देखो अहले बैत की मोहब्बत में कामयाबी तो फकत शियों को मिलेगी, लेकिन अगर कोई मोहब्बत करता है चाहे किसी भी मसलक से हो, ये बरकतें उसको भी नसीब होंगी। 3 बातें बताई हैं हदीसे किस्सा पढ़ने की। अली के जवाब में 3 बातें बताई कि जो हदीसे किस्सा पढ़ेगा उसको ये 3 चीजें मिलेंगी। पहली चीज, इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमा, परवरदिगार उन पर अपनी रहमतों को नाजिल करता रहेगा। जब तक वो बैठकर हदीसे किस्सा पढ़ते रहेंगे तब तक परवरदिगार रहमतों को नाजिल करता रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, वख़फ़त बिहिमुल मलाइका, और अल्लाह के मलाइका उनको घेर के बैठेंगे। अब जैसे आप बैठे हुए हैं 10 लोग 15 लोग हदीसे किस्सा पढ़ने के लिए, और मलाइका आपको घेर के कैसे बैठे हुए हैं? खफ़त, खफ़त कहते हैं जैसे गोल दायरा बना लेता है ना लोग, ऐसे ही मलाइका गोल दायरा बनाकर आपको बैठ जाएंगे आपके चारों तरफ जब आप हदीसे किस्सा पढ़ेंगे। जैसे अहले बैत को अल्लाह ने इस्मत के दायरे में लिया, अल्लाह के फरिश्ते आपको अहले बैत का जिक्र करने वालों को अल्लाह की रहमत के दायरे में ले लेंगे। दूसरा काम, दूसरी चीज क्या मिली? पहली चीज तो अल्लाह की रहमत नाज़िल हुई, दूसरी चीज मलाइका ने अपने दायरे में ले लिया, तीसरी चीज वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू, और मलाइका इन पढ़ने वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, कब तक इस्तग़फ़ार करेंगे मलाइका? कब तक करेंगे? जब तक आप हदीसे किस्सा पढ़ते रहेंगे तब तक मलाइका इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। यही बात है कि जब तक हदीसे किस्सा पढ़ते रहेंगे तब तक मलाइका इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? इला अन यतफ़र्रक़ू, जब तक आप एक दूसरे से जुदा नहीं हो जाते तब तक इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? आपने हदीसे किस्सा पढ़ी, हदीसे किस्सा खत्म हो गई, मगर आप बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हैं, मगर मलाइका अब भी आपके लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। और कब तक करते रहेंगे? जब तक आप उठकर एक दूसरे से जुदा ना हो जाए। वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू, और आखिर में मौला अली ने एक जुमला कहा कि हाज़ा फ़ाज़ू व सुइदू फ़ी दुनिया वल आखिरत व रब्बिल काबा, यकीनन ये हमारे शियों की दुनिया में भी कामयाबी हो गई, आखिरत में भी कामयाबी हो गई। और आखिर में कसम खाई, कैसे कसम खाई? व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम। अजीजान मोहतरम, मौला की जिंदगी में ये जो कसम है ना, काबे के रब की कसम, ये बहुत कम हमें देखने को मिलती है। काबे के रब की कसम खैबर फतह करने के बाद भी नहीं खाई है, काबे के रब की कसम और किसी मकाम पर नहीं खाई है, या तो यहाँ हदीसे किस्सा के आखिर में कहा है काबे के रब की कसम, या जब इब्ने मुलजिम की जरबत लगी है तब कहा है फुज़्तो व रब्बिल काबा।
کامیاب ہو گئے ہم. تو کیا کہا؟ اب ہمارے شیعہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ اہل بیت کی معرفت تھی کہ جو آج تک ہمیں ترے اہل بیت پر جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں. دوستی اہل بیت کی، محبت اہل بیت کی. آپ اہل بیت سے دوستی کریں، محبت کریں. جو بھی اہل بیت کا دوست بن گیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. علی کے صحابی بہت تھے مگر علی کا دوست تھا قمبر. غلام بھی تھا مگر غلام کو ایسا دوست بنایا کہ مولائے کائنات کے ساتھ جہاں جہاں بھی جاتے تھے قمبر غلام کم اور دوست زیادہ نظر آتے تھے. دوستی علی جسے نصیب ہو جائے دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اور جیسے علی کی دوستی دنیا و آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے، ویسے ہی حسین کی دوستی، کوئی اگر حسین کا دوست ہو جائے تو اس کی بھی دنیا کامیاب، آخرت بھی کامیاب. شاہ نجف کی فاتح خیبر کی دوستی دنیا میں کام آئے گی، حیدر کی دوستی. شاہ نجف کی فاتح خیبر کی دوستی دنیا میں کام آئے گی، حیدر کی دوستی. ایسی وفا نبھائی کہ مشہور ہو گئی، ایسی وفا نبھائی کہ مشہور ہو گئی تاریخ میں حبیب سے سرور کی دوستی. مشہور ہو گئی تاریخ میں کہ جب بھی دوستی کی بات آئے تو حبیب ابن مظاہر سے بہتر دوست تاریخ کو نہیں ملے گا. عزیزو کیا پتا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستی کے حق کو ادا کر پاتے ہیں، نہیں ادا کر پاتے ہیں. مگر جب ہم مشکلوں میں گھرتے ہیں نا تو مشکلوں میں ہمیں اپنا دوست بہت یاد آتا ہے. اگر آپ کا دوست کوئی ہے تو خدا کے لیے اس سے وفا کیجیے گا. سچی دوستی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور مصیبت کے وقت میں اگر کوئی یاد آتا ہے تو دوست یاد آتا ہے. کربلا میں لشکر پہ لشکر آ رہا تھا یزید کا. اسی اثنا میں زینب نے حسین سے کہا کہ اے میرے بھیا حسین، یہ بتائیے کیا آپ کا کوئی نہیں ہے کہ جسے آپ خط لکھ کر بلا لیں؟ اے بھیا، ارے کوئی تو ہوگا. ادھر بہن نے یاد دلایا، بھیا کو اپنے بچپن کا دوست حبیب یاد آ گیا. اے میری بہن زینب، ارے لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ، میں اپنے دوست کو بلانا چاہتا ہوں. عزیزو حسین نے خط لکھا، بڑا مظلوم ہے میرا مولا حسین. یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کے لیے. اے حبیب، ارے تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارا بچپن کا دوست کربلا کے میدان میں درگہ آدم میں گھر چکا ہے. اے حبیب، اگر بچپن کے دوست کی نصرت کرنا چاہتے ہو تو تاخیر نہ کرنا. اے حبیب، ارے جلدی کربلا میں چلے آؤ، حسین تمہارا انتظار کر رہا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. کربلا سے یہ حبیب کو خط کوفے میں پہنچا. روایت کہتی ہے حبیب دسترخوان پہ تھے، جیسے ہی امام کا خط ملا، حسین کا خط ملا نا، تو فوراً کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. اور کھانا چھوڑ کر کھڑے ہونے کے بعد میں نامہ بر سے خط کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا. عزیز حسین کا خط تھا نا، پہلے سینے سے لگایا پھر آنکھوں سے لگایا. میں کہوں گا حبیب، اللہ اللہ تمہاری معرفت. ارے نامہ پر معلوم نہیں کون ہے، کون خط کو لے کے آیا ہے، مگر تمہیں پتا لگا نا یہ حسین کی تحریر ہے تو آپ نے سینے سے لگایا.
लगाया, आपने आंखों से लगाया, या ऐसे ही मासूम की तहरीर का एहतराम करना चाहता है? मगर एक और तहरीर थी मासूम की जो फातिमा दरबार में लेके गई थी। होना तो ये चाहिए था रसूल की तहरीर को सीने से लगाया जाता, मगर फातिमा जब तहरीर दिखाती है, तहरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाते। ए बाबा, अरे आपकी तहरीर। अजीजो, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने हुसैन के खत को पढ़ा, आमादगी ये सफर इख्तियार की, अपने गुलाम के हवाले रहवार किया। ऐ मेरे गुलाम, जाओ इस रहवार को लेके दरवाज़े कूफा पर खड़ा होना और मेरा इंतजार करना। इधर गुलाम रहवार को लेके चला गया, हबीब इब्ने मज़ाहिर का इंतजार करने लगा, मगर हबीब को आने में जरा देर हो गई। हबीब जब ताखीर से पहुंचे तो हबीब ने क्या सुना कि गुलाम है जो सवारी के कान में, घोड़े के कान में गुफ्तगू कर रहा है। एक मर्तबा गौर से जब सुना तो हबीब का गुलाम कह रहा था, ऐ मेरे आका के रहवार, अरे तू फिक्र ना करना, अगर हमारे आका ना आ सके तो मैं तुझ पे सवार होके अरे रसूल के नवासे की मदद करने को जाऊंगा। हबीब की आंखों में आंसू आ गए। हाय गुर्बते हुसैन, हाय मुसीबते हुसैन। अजीजों, करबला की जमीन पे जब भी कोई आता था, करबला की जमीन लरजने लगती थी, लश्कर पे लश्कर आते थे, जमीन करबला को लरजा होता था। मगर ज़ैनब ने कहा, ऐ अम्मा फिज़ा, जरा देखो कौन आ रहा है। कहा आखिर क्या एहसास हो रहा है? कहा जब भी दुश्मन आता है तो जमीन करबला पर लर्जा होता है, ऐसे जोश वलवले में दुश्मन आते हैं, मगर अब कोई आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े आराम से अपने रहवार पे आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई दुश्मन नहीं है, ये कोई अपना आ रहा है। फिर सादर खैमा पे आई, ऐ बतूल की शहजादी ज़ैनब मुबारक हो। अरे हबीब इब्ने मज़ाहिर आ गए। एक मर्तबा ज़ैनब ने सुना, ऐ शहजादी क्या करना है? कहा ऐ अम्मा फिज़ा, अरे हबीब तक पैगाम पहुंचा दो। ऐ हबीब, अरे तुझे शहजादी ने सलाम कहा है। पर हबीब तक फिज़ा ने सलाम पहुंचाया। हबीब ने शहजादी के सलाम को सुना। अब जब सलाम को सुना, जमीन पर बैठ गए। अजीज़ो, खाके करबला को उठा के अपने सरों पे डालना शुरू किया और कहा, हाय रे सादात, अरे शहजादिया, हम गुलामों को सलाम कहला रही है। ऐ हबीब, ऐ मेरे दोस्त माफ करना, मेरे दोस्त मेहमान बनकर आए हो, हबीब हो, दोस्त हो, मगर हुसैन के पास इतना पानी भी नहीं है कि अपने मेहमान का इस्तकबाल कर सके। अजीजों, 10 मुहर्रम का दिन आया, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी तलवार को सैकल किया, मैदान में आए। अजीजों, मैदान में आने के बाद में हुसैन इब्ने अली की तरफ से जंग करना शुरू की और ऐसे लड़ते जाते हैं। ये बूढ़ा शेर है हुसैन का। अजीजों, हबीब सबसे सिर रसीदा शहीद है, बूढ़े हैं, मगर जवानों की तरह अज़्म शुजाअत के साथ में लड़ रहे हैं। किसी ने धोखे से हबीब के ऊपर हमला किया, अब हबीब से संभला न गया, घोड़े से जमीन पर आए। एक मर्तबा अपने दोस्त की आवाज हुसैन ने सुनी। अजीजों, एक और गम का पहलू बताना चाहता हूँ। ये गम के पहलू 2 मर्तबा करबला में हुसैन के ऊपर देखने को मिले हैं। पहले क्या कि अजीजों, 2 शहीद ऐसे हैं कि जिनके बारे में हुसैन ने ये कहा कि जब हुसैन ने उनकी शहादत की खबर सुनी है तो शिकस्ता हो गए हुसैन, शिकस्ता हो गए हुसैन। अजीजों, पहली खबर हबीब इब्ने मज़ाहिर की थी। रिवायत के जुमले हैं, जब हबीब की शहादत की खबर सुनी हुसैन ने, हुसैन के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार नुमाया हो गए। क्यों ना होते, बचपन का दोस्त
ابھی فقط چہرے پہ آثار شکستگی کے تھے مگر حسین کی کمر جھکی نہیں تھی. لیکن جیسے ہی کچھ دیر بعد نہر سے عباس کی آواز آئی, دوسری بار شکستہ ہوئے, اس بار چہرے پر نہیں کمر پہ ہاتھ گیا. آئے عباس, ارے تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا. ہائے میرا حبیب بیمار آ گیا, ہائے عباس بیمار آ گیا, حسین شکستہ ہو گئے. ایوم القلب ينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون. ماتم حسین.